الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی خصوصی عبادات جو عطا فرمائی ہے وہ دن کا روزہ ہے اور رات کی تراویح ہے۔ جس طرح دن کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اسی طرح رات کی تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بات کا اہتمام کریں کہ تراویح 20 رکعت ہو، باجماعت ہو، پورا مہینہ ہو، قرآن کریم مکمل تراویح کے اندر سنایا جائے، بہت اہتمام کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ سال ہر سال سے میرا معمول ہے کہ میں جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اسفار ہوتے ہیں، دینی اسفار ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سال ہر سال سے قرآن کریم تراویح کے اندر میں باقاعدہ سنا رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں حفظ کرتا تھا اور 22 پارے میں نے حفظ کیے تھے تو میں نے 22 پارے تراویح کے اندر سنائے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے رمضان میں مکمل قرآن تراویح کے اندر نہ سنایا ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے۔ اب جب سے اسفار کی ترتیب شروع ہوئی ہے، ملک اور بیرون ملک سفر ہوتے ہیں، اب میرا کئی سالوں سے معمول ہے کہ تراویح جہاں رات آئی وہاں پڑھ لی، پارہ سنا لیا، اور پھر کبھی ایک پارہ کسی ملک میں، ایک پارہ کسی ملک میں، کبھی ایک پارہ کسی شہر میں، ایک پارہ کسی شہر میں، اور بالآخر 29 رمضان مبارک کو مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں ختم کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس میں ہمارے علاقے کے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اختتام پر دعا مانگی جاتی ہے، ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے، لوگوں کا اکرام بھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ لوگ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ انتظار کرتے ہیں 29 رمضان کی۔ اس دفعہ چونکہ حالات کچھ ایسے بنے کہ وہ بڑی سطح پہ تراویحاں نہ پڑھی جا سکیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ شاید ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ ہم اتنی بڑی سعادت سے اس سال محروم رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ جہاں اور حفاظ نے تراویح کے اندر قرآن سنانے کا اہتمام کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بھی اہتمام کیا ہے، اور تراویح اسی طرح میری چلتی رہی۔ میں مزاحاً حضرہ پیار اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بھی ہماری تراویح موبائل تراویح ہوتی ہے۔ مجھے کبھی ساتھی کہتے ہیں، میں مزاحاً کہتا ہوں بھی قرآن کریم اترا بھی ایسے ہے، کوئی آیت کہیں کوئی آیت کہیں، تو بس ہماری تراویح ایسی چل رہی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ لوگ اکٹھی تراویح پڑھتے ہیں، وہ نزول قرآن کے خلاف ہے۔ یہ ایک لطافت اور ظرافت ہوتی ہے، اپنے دوستوں سے محبت کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ مجھے ایک بار ایک ساتھی نے فون کیا تو کہتے ہیں حضرت آپ اعتکاف میں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں طواف میں ہوں، اور طواف کا ثواب اعتکاف سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو مجھے کہتے جی مکہ مکرمہ میں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر طواف کیسا ہوا؟ میں نے کہا بس میں آپ کو بات سمجھا نہیں سکا۔ طواف سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے بیان کرنے کے لیے چکروں کے اندر ہوں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، تو یہ چکر چل رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو اب بھی چونکہ وہ تراویح کا قرآن کریم مکمل ہوا تو جیسے اسوہ سابق بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے آج وہ مجمع نہ صحیح، وہ افراد نہ صحیح، لیکن کبھی ایسے بھی ہوا کہ میرا سامنے ایک ہوتا تھا اس رمضان میں،
کبھی ایسے ہوا ہے کہ ایک بڑا آدمی اور ایک بچہ 2 ہوتے تھے، کبھی ایسے بھی ہوا کہ 2 آدمی 1 بچہ 2.5 ہوتے تھے، کبھی ایسے بھی ہوتا کہ کچھ لوگ 8-10 بھی ہو جاتے تھے۔ تو خیر جیسا موقع ملتا رہا تراویح ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں آج کی اس نشست میں چند ایک باتیں اپنے دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تعلق والوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے بیان کے آغاز پر کبھی یہ لفظ کہہ دیتا ہوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں۔ تو بعض رات گلا ہوتا ہے کہ مولانا یہ بات آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو اصل میں ان کے لیے ہے جو یہ لوگ ہیں، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ گفتگو فلاں کے خلاف ہے، فلاں کے حق میں ہے، فلاں کے ٹکر میں ہے۔ ایسا ہرگز اللہ جانتا ہے، کوئی نہ نیت ہے، نہ ہمارا مقصد ہے، نہ کوئی مخالفت موافقت ہے، بس اپنے احباب کو اپنی باتیں سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو میں نے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ میرا ایک معمول ہے، اور جس طرح باقی احباب اپنا معمول بتاتے ہیں میں نے اپنا معمول بتا دیا، اور نمبر وار باتیں گننی ذرا مشکل ہو جاتی، اس لیے میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ تراویح میں مکمل قرآن کریم سنانا اور تراویح میں مکمل قرآن کریم سننا یہ دونوں سعادت کی باتیں ہیں۔ خوش قسمت نیک بخت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم تراویح کے اندر سنایا ہے، اور خوش قسمت اور نیک بخت وہ ہیں کہ جنہوں نے تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنا ہے۔ قرآن کریم سنانا بھی بہت بڑی بات ہے، قرآن کریم سننا بھی بہت بڑی بات ہے۔ دونوں کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، اپنے درجات ہیں۔ جو حفاظ ہیں ان کو سنانا چاہیے، ایک حافظ سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ جو حضرات حفاظ نہیں ہیں ان کو قرآن عقیدت کے ساتھ عظمت کے ساتھ سننا چاہیے۔ بہت سارے مقامات پہ علماء نے تراویح پڑھائی ہے، اور تراویح کے بعد پھر جو تراویح میں قرآن کریم پڑھا اس کا مختصر سا ایک خاکہ بیان کیا، خلاصہ بیان کیا، مفہوم بیان کیا۔ اور میں نے بھی اس رمضان میں اپنے دوستوں کی مشاورت سے یہ طے کیا کہ مکمل قرآن کریم کا خلاصہ تیار کیا، اور ہر ایک پارے کا خلاصہ آڈیو ویڈیو آ گیا ہے، اور انشاءاللہ اب تحریری صورت کے اندر بھی آ جائے گا۔ آپ ذرا تو اس کو سن رہے ہیں۔ ہماری بھی خواہش یہ تھی کہ لوگ قرآن کریم کو سمجھیں، اور کم از کم اتنا پتہ ہو کہ جو میں نے آج پڑھا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فرمایا۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں قرآن کریم سنانے کی یا قرآن کریم سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1 سامع اور سنانے والا دونوں اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک جب ہم نے ختم کیا ہے تو ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ آخری رات جب قرآن کریم حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب سنائیں تو 20ویں رکعت جو ہے اس میں الحمد پڑھیں، اور 19ویں رکعت پر قرآن کریم ختم کر کے 20ویں رکعت پر الحمد پڑھیں، اور پھر شروع سے 5 آیات سورۃ البقرہ کی ابتدائی پڑھ دیں۔ الف لام میم سے شروع کریں، اولئک هم المفلحون پر ختم کر دیں۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی الحال والمرتحل۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حال والمرتحل کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن کریم شروع کرے اور آخر تک جائے، اور پھر آخر سے شروع میں آئے اور اولئک هم المفلحون تک پڑھے۔ یہ ایسا کرنے والا الحال والمرتحل کہلاتا ہے۔ تو گویا قرآن کریم اگر تراویح کے علاوہ پڑھیں، قرآن ختم کریں، تب بھی والناس کے بعد الف لام میم سے شروع کریں، الحمدللہ الف لام میم اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات پڑھ لیں، اور تراویح کے اندر بھی ایسا کریں۔ ابھی 2 دن قبل ایک عالم ہیں، انہیں مسئلہ بھی معلوم کیا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ مکروہ ہے اس طرح قرآن کریم پڑھنا کہ پہلی رکعت میں قرآن کریم بعد میں پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں قرآن کریم اس سے پہلے پڑھا جائے۔ تو جب ہم تراویح میں ایسے پڑھیں گے کہ 19ویں رکعت میں سورۃ الناس ہوگی
اور 20ویں میں الف لام میم ذالک الکتاب ہوگا تو یہ کراہت نہیں ہے. ہم نے کہا نہیں، اچھی طرح مسئلہ سمجھیں. یہ عام حالات میں ہے کہ جب آپ نماز پڑھائیں تو اس کا اہتمام کریں کہ جو صورت پہلے ہے وہ پہلی رکعت میں ہو اور بعد والی صورت بعد والی رکعت میں. اب ظاہر ہے جب 19ویں رکعت میں قرآن کریم مکمل ہو گیا ہے تو اب 20ویں رکعت میں آپ کیا پڑھیں گے؟ 20ویں رکعت میں آپ نے جو بھی پڑھنا ہے اس سے پہلے ہی پڑھنا ہے نا. اب اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ الحمد اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات پڑھ لیں. تو یہ اس کراہت کے اندر شامل نہیں ہے. ایک تو میں نے گزارش کی کہ اس طرح قرآن کریم کو ختم کیا کرے. نمبر 3، یہ مسئلہ ذہن نشین فرمائیں. قرآن کریم میں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے جو ہر سورت کے شروع میں ہے، اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے جو سورۃ النمل میں ہے. قالت یا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا، اور اس خط کا مضمون تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط تھا سلیمان علیہ السلام کا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وہ ہے جو ہر سورت کے شروع میں ہے، اور ایک وہ جو سورۃ النمل میں ہے. جو سورۃ النمل میں ہے اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ سورۃ النمل ہی کا حصہ ہے، قرآن کریم کا بھی حصہ ہے. باقی ہمارا موقف اس پر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا حصہ ہے، لیکن ہر سورت کے شروع میں جو لکھا جاتا ہے وہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ اور فرق کرنے کے لیے. لیکن ویسے بسم اللہ مستقل قرآن کریم کی آیت ہے، حصہ ہے، لہذا اس کو کس موقع پر پڑھیں؟ سورۃ النمل والی تو نمل میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی سورت کے شروع میں جہراً پڑھ دینا چاہیے تاکہ سننے والوں کو مکمل قرآن کریم سننے کا اجر ملے. اگر ہم نے ایک مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے نہ پڑھا تو سامع کو ایک آیت کم سننے کا اجر ملے گا. اس نے پورا قرآن سنا ہے لیکن ایک آیت وہ نہیں سن سکا. تراویح تو ہو گئی، سنت بھی ادا ہوگی، لیکن سامع کو ایک آیت نہ سننے کا وہ ایک تھوڑا سا اس کو رہ جائے گا. باقی اگر وہ نہ بھی سن سکے، امام پڑھ لے، اجر تو مل جاتا ہے. تو اس کے لیے کس سورت کے شروع میں پڑھیں؟ میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں سورۃ العلق کے شروع میں پڑھتا ہوں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور اس کی بنیادی وجہ کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس مناسبت سے میں سورۃ العلق کے شروع میں اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہوں. آپ حضرات کہاں پڑھنا مناسب سمجھیں گے، کس صورت کے شروع میں؟ آپ کی رائے ہے. میں نے اپنا جو عمل ہے وہ عرض کر دی ہے. بہرحال ایک مرتبہ کسی ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہراً اونچی آواز سے اس طرح پڑھیں کہ سامعین اس کو سن لیں. چوتھی بات، جب قرآن کریم مکمل ہو، قرآن کریم ختم ہو تو ختم قرآن کے موقع پر دعا کا اہتمام کریں. اہتمام سے دعا مانگیں، دعا مانگنی چاہیے. اہتمام کا معنی یہ نہیں ہے کہ لازم ہے، جو نہیں مانگے گا تو جرم ہوگا، یہ اہتمام کا معنی نہیں ہے. اہتمام کا معنی ہے کہ کوشش کریں کہ دعا مانگی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد حدیث مبارک میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ جس میں یہ بات آپ نے سمجھائی ہے کہ من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ. یہ روایت مجمع الزوائد میں موجود ہے کہ جو شخص قرآن کریم ختم کرے اور پھر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے، حضرت ثابت فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، کان اذا ختم القرآن جمع اہلہ و ولدہ فدعا لہم. آپ اپنے گھر والوں کو اور جو بچہ موجود ہوتا بچے کو جمع کرتے اور پھر ان کے لیے دعا فرماتے. تو اللہ کے نبی کا ارشاد، صحابی کا عمل، اب کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ آدمی مزید اس پہ کوئی تبصرہ کرے؟ اس لیے جب قرآن کریم ختم کیا جائے تو اس موقع پر دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے،
رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب لوگوں کو اشکال ہوتا ہے جی جہری دعا کیسے مانگیں گے؟ دیکھیں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو۔ جس موقع پر ہم نے دعا مانگنی ہے اس موقع پر اگر الفاظ دعا متعین ہیں تو عام طور پر وہاں پہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، اور جہاں الفاظ دعا متعین نہیں ہیں وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے۔ ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا الفاظ متعین ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الفاظ متعین ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا الفاظ متعین ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا الفاظ متعین ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ سوتے وقت کی دعا الفاظ متعین ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ نیند سے اٹھتے ہیں تو دعا الفاظ متعین ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ عمومی ضابطہ یہی ہے کہ جہاں الفاظ دعا متعین ہوں وہاں ہاتھ نہ اٹھانا، اور جہاں الفاظ دعا متعین نہ ہوں وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، یہ سنت ہے۔ اب یہاں بھی الفاظ دعا تو متعین نہیں ہے، لہذا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی لوگ موجود ہیں، آپ کی دعا پہ انہیں آمین کہنی ہے تو اونچی آواز سے مانگ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ کہ دعا مانگنے کو لازم نہ سمجھیں، جو دعا نہ مانگے اس کو برا نہ سمجھیں، بس پھر کوئی الجھن نہیں ہے۔ اور جب لازم سمجھیں گے تو پھر یہی دعا مانگنا بدعت بن جائے گا۔ نمبر 5، جب قرآن کریم ختم ہو، عام طور پہ ہمارے ہاں بطور خاص ہندوستان پاکستان میں ایک معمول ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں، مٹھائی کا، سوڈا کا، دودھ کا، شربت کا، حسب استطاعت۔ بعض لوگ اس میں بہت آگے نکل جاتے ہیں کہ نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ آج کیا قرآن ہی ختم نہیں ہوا، اور بعض بہت سختی کرتے ہیں، کوئی مٹھائی تقسیم کرنے کا نام لے تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ ایسے موقع پر ختم قرآن پر مٹھائی وغیرہ کے لیے چندہ کرنا یہ تو ٹھیک نہیں، لوگوں سے بھیک مانگنا یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں قرآن کریم سنانے والا صاحب حیثیت ہے، وہ اپنی جیب سے اس خوشی میں سب کو کھلانا چاہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کا والد کھلانا چاہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی مسجد کا نمازی چاہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس موقع پر دعوت ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلم عمر البقرۃ فی سنتی عشرۃ سنۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال لگائے سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں، اور جب یاد کر لی فلما ختمها نحر جزورا، تفسیر قرطبی میں الجامع احکام القرآن میں ہے کہ آپ نے پھر اونٹ ذبح کیا دعوت کی، کیا حرج ہے؟ اچھا ایک بات اچھی طرح سمجھیں، ایک ہے جس نے سنایا وہ دعوت کرے، اس کا والد کرے، اس کی عقیدت مند کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ اس میں الجھن کیا ہے۔ عام طور پہ کہیں 10 دوست اکٹھے ہوں تو کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے ہیں، فریشمنٹ ہو جاتی ہے۔ کسی کے ملنے کے لیے جائیں تو بھی کرام ہوتا ہے، کوئی آپ کے آئے تو تب بھی کرتے ہیں۔ اور آپ جب اس موقع پر ماشاءاللہ خوشی سے لوگ جمع ہیں تو اگر کوئی شخص اس خوشی کے موقع پر دعوت کر لیتا ہے تو حرج والی بات کیا ہے؟ مطلب قرآن کریم ختم ہو رہا ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، کپڑے ماشاءاللہ خوبصورت پہنے ہوئے ہیں، مسجد کا مبارک ماحول بنا ہوا ہے۔ ہاں یہ بات کہ مسجد کا تقدس پر مان لو، اس کا تعلق ختم قرآن کی دعوت سے نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے نا، اس کا ختم قرآن سے کیا تعلق ہے؟ اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیں افطاری ہوتی ہے، افطاری کے موقع پر 200 لوگ جمع ہوتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، کسی کو اشکال نہیں ہوتا۔ قرآن کریم ختم کیا، لوگ اکٹھے ہو کے اس نے دعوت کر دی تو اشکال ہو گیا۔ بھئی افطاری کے لیے تو ایک کھجور کافی تھی، ایک پانی کا گھونٹ کافی تھا، لسی کا گھونٹ کافی تھا، دودھ کا گھونٹ کافی تھا۔ کتنے اہتمام سے ہم افطاریاں کراتے ہیں، اور عام لوگوں کے نہیں، مشائخ کے ہاں، بزرگوں کے ہاں سب خوش ہوتے ہیں۔
میں خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر نہ تو مٹھائی وغیرہ کو ضروری سمجھا جائے اور نہ ہی مٹھائی وغیرہ کو ناجائز سمجھا جائے۔ استطاعت ہو تو دعوت کر لی جائے، نہ ہو تو نہ کی جائے۔ ہاں اس کے لیے چندے مانگنا، بھیک مانگنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں میرا الحمدللہ اپنا معمول ہے کہ میں آخری رات جب قرآن کریم سناتا ہوں تو الحمدللہ اپنی جیب سے تمام حضرات آنے والوں کے لیے یعنی دودھ کا بھی اہتمام کرتا ہوں پلانے کا، اور نمکین کھلانے کا بھی اہتمام کرتا ہوں، مٹھائی کھلانے کا بھی اہتمام کرتا ہوں۔ لیکن الحمدللہ ماحول بالکل بدل گیا۔ پہلے میں اپنی جیب سے کرتا تھا، اب ہمارے ایک دوست ہے وہ خود آتا ہے کہ مولانا مٹھائی میں کھلاؤں گا۔ میں نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ کھلا لو کیا ہے آپ کھلا لو، اس میں کیا ہے۔ تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آج آپ کو مٹھائی اور مجمع سے بھی ملے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تراویح میں ہمارے ایک دو ڈیڑھ بندہ ہوتا تھا، تو بتائیں پھر کیا اس میں دعوتیں ہوں گی۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6، ایک وہ حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے اور ہمیں قرآن کریم مکمل سنایا ہے۔ ایک حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب وہ ہیں جن نے قرآن کریم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سنا ہے، جسے ہم سامع کہتے ہیں۔ اب یہ دن کو دور بھی کرتے ہیں، دور کا معنی ایک دوسرے کو سناتے ہیں، ایک دوسرے کا سنتے ہیں، قرآن کریم کو پختہ کرتے ہیں، پھر رات تراویح کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو تو قرآن کریم اس نیت سے نہیں سنانا چاہیے کہ میں پیسے لوں گا، اس نیت سے نہیں سنانا چاہیے کہ میں پیسے لوں گا۔ طے بھی نہیں کرنے چاہیے، مانگنے بھی نہیں چاہیے، نیت بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل مناسب ہے۔ لیکن جو لوگ ان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب کی خدمت کریں، اور اس کو معاوضہ نہ کہیں، اس کو اجرت نہ کہیں۔ عام بندہ بھی آپ کے ہاں آئے تو کچھ ہدیہ دیتے ہیں، ایک شخص پورا مہینہ آپ کی مسجد میں رہا، اس کو ہدیہ دینے میں کیا حرج ہے؟ پھر عالم ہے، اس کو جو آپ دیں گے وہ جو استعمال کریں گے، کپڑا دیں گے تو کپڑا پہن کے نمازیں پڑھیں گے، پیسہ دیں گے تو اس سے بیوی بچوں کا، بھائیوں کا اپنا خرچہ اٹھائے گا، دین کا کام کریں گے۔ تو ہم جو بھی ان کو دیں گے وہ گویا دین پر لگے گا، ایک نبی پاک کے وارث پہ خرچ ہوگا، حامل قرآن پہ خرچ ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر ان بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کی نیت کیا تھی، مانگے ہیں یا نہیں مانگے، ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے حفاظ، قراء، علماء کی امداد کرنی ہے، ان کو ہدیہ دینا ہے، ہم نے ان کو کوشش کرنی ہے کہ یہ اچھی حالت میں رہیں اور بہترین طریقے پر دین کی خدمت کریں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ حفاظ کی اس موقع پر خدمت کریں، بہت اس کا اہتمام فرمائیں۔ تفصیلی بات میں اس پہ ایک اپنے سبق کے اندر کر چکا ہوں، آپ تک کلپ بھی پہنچے ہوں گے، تو بہرحال حافظ صاحب اور سامع صاحب کو دینے کا اہتمام کریں، افطاری بھی کرایا کریں، سحری بھی کرایا کریں، اچھے کپڑے بھی دیا کریں، مالی معاونت بھی کیا کریں، خدمت کریں، رغبت ہو اس سے بہت اچھی بات ہے۔ تو اس میں جھجک سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ بھرپور طریقے پر آگے بڑھ کے تعاون کرنا چاہیے۔ نمبر 7، یہ جو قرآن کریم ہم نے سنا ہے، قرآن کریم پڑھا ہے، قرآن کریم کے جو مضامین ہیں بنیادی وہ 6 پورے قرآن کریم میں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ یہ ہے مکمل قرآن کریم کا خلاصہ، اور ان 6 مضامین کو اللہ تعالیٰ نے 113 صورتوں میں الف لام میم سے لے کر والناس تک تفصیلاً بیان فرمایا، اور ان 6 کو اجمالاً اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، توحید کو بیان کیا، مالک یوم الدین قیامت کو بیان کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین احکام کو بیان کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم رسالت کو بیان کیا ہے، ماننے والوں کو بیان کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس میں نہ ماننے والوں کو بیان کیا،
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 سیکنڈ لگے گے، اب پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرما لیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو گنتی میں کرتا ہوں، گھڑی آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو کتنے سیکنڈ لگتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرنے میں۔ آپ گھڑی دیکھیں، میں بیان شروع کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین بیان فرمائے ہیں: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ یہ 4 سیکنڈ لگے، یہ بھی اس لیے کہ میں نے شروع میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ اگر میں یہ چھوڑ دوں نا اور میں صرف مضامین بیان کروں، آپ پھر دیکھیں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں۔ میں گنتی کرتا ہوں، آپ گھڑی دیکھیں ذرا، گھڑی دیکھیں جی۔ توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے، جی 2.5 اب بتاؤ کتنا آسان ہے قرآن۔ ایک غلط فہمی کا میں یہ ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ ایک بات پھیلائی جا رہی ہے قرآن کریم بہت آسان ہے، یہ مولوی کہتے ہیں بہت مشکل ہے، تاکہ لوگ ادھر ادھر نہ چلے، انہی کے پاس پھنسے رہیں۔ آسان اور مشکل کا معنی سمجھ لو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو چلانا آتا ہے اس کے لیے جہاز چلانا بہت آسان ہے، جس کو چلانا نہیں آتا اس کے لیے سائیکل چلانا بہت مشکل ہے۔ اب اگر پائلٹ کہے جہاز چلانا بہت آسان ہے تو ہم کیسے مانیں گے؟ اور جس کو نہیں آتا اس کے سامنے کوئی سائیکل چلانا بہت آسان ہے، جس نے سائیکل نہیں چلایا کیسے مانیں گے؟ فرق کیا ہے؟ اگر سیکھا ہو تو جہاز چلانا بھی آسان ہے، نہ سیکھا ہو تو سائیکل چلانا بھی مشکل ہے۔ قرآن کریم بہت آسان ہے۔ بہت آسان کا معنی یہ ہے کہ آپ کچھ سال لگا کے اس کو سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نہیں محنت کریں گے تب بھی سمجھ آئے گا، اتنا آسان ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن کریم میں بنیادی مضامین 6 ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ نمبر 8، قرآن کریم میں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا، اللہ اکبر، منظم قرآن ہے، کیا رابطہ ہے اس کا، کیا جوڑ ہے سورت کا سورت۔ اصل تو ہمارے ہاں قرآن کریم کا جو جوڑ ربط بیان کیا جاتا ہے نا، وہ ہوتا ہے پارے سے پارے کا، سورت سے سورت کا، رکوع سے رکوع کا، آیت سے آیت کا، وہ تو وسیع مضمون ہے۔ میں صرف کہتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کا اول اور آخر آپ جوڑ دیکھیں۔ ایک ہے قرآن کریم کا اول، اسے کہتے ہیں فاتحہ، ایک ہے قرآن کریم کا آخر، اسے کہتے ہیں خاتمہ۔ فاتحہ اور خاتمہ میں کیا جوڑ ہے؟ دنیا میں 2 ہی چیزیں، بعض وہ جو خیر ہے اور بعض وہ جو شر ہے، کچھ خیر اور کچھ شر۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی سے چھوٹی خیر ہوگی اللہ جزا دیں گے، چھوٹی سے چھوٹا شر ہوگا اللہ سزا دیں گے، یہ قانون ہے۔ اب ایک خیر ہے اور ایک شر ہے۔ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ جو کام اور جو بات نبی فرمائے کر لو یہ خیر ہے، جو کام جو بات نبی پاک فرمائے نہیں کرنا یہ شر ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو اہل خیر ہیں ان کی جگہ جنت ہے، جو اہل شر ہیں ان کی جگہ جہنم ہے۔ موت کے بعد اور قیامت کے بعد مستقل جگہ 2 ہی ہے، جنت اور جہنم۔ آراف ہے کچھ وقت کے لیے، پھر یا جنت والے جنت میں پکے، جہنم والے جہنم میں، یہ ابدی ٹھکانے 2 ہی ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں 2 چیزیں فرمائیں کہ یہ چیزیں تم مجھ سے مانگ لو جو خیر ہے، اور خاتمہ میں 2 چیزیں فرمائیں کہ اس سے بچ جاؤ یہ شر ہے۔ 2 چیزیں فرمایا کہ مانگو، 2 چیزیں فرمایا کہ ان سے بچو۔ اللہ اکبر، کیا جوڑ ہے قرآن کریم۔ مانگنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایاک نستعین، اے اللہ تمہاری مدد فرما۔ نمبر 2، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا۔ اور بچنا کس سے ہے؟ من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے۔
نمبر 2 من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ کیا اللہ پاک نے قرآن کریم کو جوڑا ہے۔ اللہ کی مدد مل گئی تو دنیا میں غالب، صراط مستقیم مل گیا آخرت سنور گئی، مخلوقات کے شر سے بچ کے دنیا پرسکون، اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچ کے آخرت زبردست۔ تو فرمایا کہ 2 چیزیں مانگ لو، 2 سے بچ جاؤ۔ تو فاتحہ میں 2 چیزیں مانگنے کا حکم دیا ہے اور خاتمہ میں 2 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ کیا قرآن کریم کا فاتحہ اور خاتمہ میں جوڑ ہے۔ شروع کیا ہے یہ لے لو اور ختم کیا ہے اسے بچ جاؤ۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ کیسا پیارا اللہ پاک نے قرآن کریم میں فاتحہ اور خاتمہ میں ربط اور جوڑ رکھا ہے۔ نمبر 9، قرآن کریم کے بنیادی طور پر ہر مسلمان پر 3 حق ہیں۔ میری بات سمجھیں، قرآن کریم کے ہر مسلمان پر بنیادی طور پہ 3 حق ہیں۔ میں مسلمان کہہ رہا ہوں، عالم نہیں کہہ رہا۔ مسلمان عالم ہے یا غیر عالم، بنیادی طور پر 3 حق ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کریم کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن کریم پر عمل کرنا۔ پڑھانا ہر کسی کے ذمہ نہیں ہے، سمجھانا ہر کسی کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، قرآن کریم پڑھنا، قاری صاحب ہونا، یہ ہر کسی کے ذمہ ہے۔ قرآن کریم پڑھانا، مقری اور مجود ہونا ہر کسی کے ذمہ نہیں ہے۔ قرآن کریم سمجھنا، فہم قرآن ہر کسی کے ذمہ ہے۔ قرآن کریم سمجھانا، تفہیم قرآن ہر کسی کے ذمہ نہیں ہے۔ فرق اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو ہر مسلمان پر بنیادی طور پہ قرآن کریم کے 3 حق ہیں۔ نمبر 1 قرآن پڑھنا، نمبر 2 قرآن سمجھنا، نمبر 3 قرآن پہ عمل کرنا۔ پڑھنا کس سے ہے؟ جو قرآن کا ماہر ہے۔ سمجھنا کس سے ہے؟ جو قرآن کا ماہر ہے۔ عمل کس سے کرنا ہے؟ جو خود نیک ہے۔ بس یہ خلاصہ یاد رکھیں۔ اس لیے ہمارے ہاں مدارس اور خانقاہیں یہ تینوں چیزیں دے رہی ہیں۔ ابتدا بچپن ہی سے اپنے بچے کو اچھے قاری صاحب کے حوالے کرو تاکہ قرآن کریم اچھی طرح پڑھ لے، اچھے عالم کے حوالے کرو تاکہ قرآن کریم اچھی طرح سمجھ لے، اور نیک باعمل کے حوالے کرو تاکہ قرآن کریم پر عمل بھی کرے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہیں 3 طبقات: حافظ، قاری، عالم اور خانقاہ کے شیخ طریقت۔ ان تینوں کا اگر آپ نے اہتمام کیا تو قرآن پڑھ بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے اور عمل بھی کر لیں گے۔ بغیر قاری صاحب کے قرآن تجوید سے پڑھنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ بغیر کسی اچھے عالم کے قرآن کو سمجھنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ ضلالت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح بغیر کسی کامل کی صحبت میں خود ٹھیک ہونا یہ ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ بس کسی کی صحبت میں رہو، وقت اپنا لگاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ ٹھیک فرما دے۔ نمبر 10، اب ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 مکاتب کو قائم کریں۔ مکاتب سے مراد چھوٹے چھوٹے مدرسے، مدارس کو بنائیں، چھوٹے سے بڑے بڑے مدرسے، جامعات، دینی یونیورسٹیاں، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے۔ مکتب تو ہر گاؤں ہر محلے میں ہونا چاہیے۔ مدرسہ قصبہ اور شہر میں ہونا چاہیے، اور بڑا جامعہ وہ ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتا لیکن ہونے چاہیے۔ تو مکاتب، مدارس اور جامعات کو قائم کریں۔ جو مکاتب، مدارس، جامعات موجود ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو سپورٹ کریں، موجودہ حالات میں آگے سے بڑھ کے تعاون کریں۔ میں سمجھتا ہوں ان حالات میں کچھ مالی معاملات کا لوگ شکار ہیں، لیکن جہاں ہم نے اپنے گھر کو چلانا ہے وہاں مدارس کو بھی چلانا ہے۔ بس یہ سمجھیں میرے 5 نہیں 6 بچے ہیں، میرے 2 نہیں 3 بچے ہیں، 3 بیٹیاں نہیں 4 بیٹی، ایک اضافہ کر دیں۔
ایک بچے کا خرچ ایک مدرسے میں دیں اور ہر مسلمان اس کا اہتمام کرے۔ مدارس والوں کو آنا نہیں چاہیے، ہمیں خود ان تک پہنچانا چاہیے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ وہ ہم تک آئیں اور ہمارے پیسے کو اچھی جگہ پر خرچ کریں۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہے، مکاتب، مدارس اور جامعات کا تعاون جاری رکھیں، ان حالات میں بھی تعاون کو جاری رکھیں، اور خصوصاً جن مدارس سے آپ نے پڑھا اور فیض حاصل کیا ہے وہاں تعاون کریں۔ جن مدارس سے آپ مسائل سیکھتے ہیں، عقائد سیکھتے ہیں، ان سے تعاون کریں، یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اور موجودہ حالات میں میں اہل مدارس سے گزارش کروں گا، اگر ان حالات میں کہیں بیٹھ کر ایک جگہ طلباء طالبات کو پڑھانا مشکل ہو تو آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کریں، آن لائن شارٹ کورسز شروع کریں۔ اس میڈیا سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آپ ویڈیو کو نہیں حلال سمجھتے تو آڈیو کریں، جو آپ کے صورت موجود ہے آن لائن کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم نے الحمدللہ ہم نے مرکز اہل سنت والجماعت بنایا ہے، اس میں درجہ حفظ بھی ہے، اس میں درجہ کتب بھی ہے، فارغ التحصیل علماء کے لیے تخصص بھی ہے، آن لائن فتاوی جات بھی ہیں، بہت بڑی لائبریری بھی ہے، بہت بڑی خانقاہ بھی ہے، بہت بڑا تصنیفی کام بھی ہے۔ جس حد تک ممکن ہے یہ مرکز دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ہم نے موجودہ ضروریات کے پیش نظر ای مرکز انٹرنیشنل کا بھی ہم نے الحمدللہ نظام بنا دیا ہے، قائم کر دیا ہے۔ اس میں کورسز بھی ہوئے ہیں، آپ کے علم میں رمضان میں بھی ہوئے ہیں، رمضان سے پہلے دورہ تحقیق المسائل بھی ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کے بعد اصول مناظرہ یہ باقاعدہ علماء کو پڑھایا جائے گا، آن لائن پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس سوال جتنے شکوک و شبہات ہیں سب ختم کر دیے جائیں گے۔ مناظرہ کسے کہتے ہیں، مناظرہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، مناظرہ کب کرنا جائز ہے، کب کرنا ناجائز ہے، یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے۔ اس عنوان پہ میری چھوٹی سی کتاب اصول مناظرہ کے نام سے موجود ہے، آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح انشاءاللہ عقائد کی کتب وہ بھی پڑھائی جائیں گی انشاءاللہ۔ شارٹ کورسز وقتاً فوقتاً بھی آئیں گے، اور یہ مردوں کے لیے بالکل اسی طرح ہم نے خواتین کے لیے مرکز اصلاح النساء زمین پر بنایا، بچیاں پڑھ رہی ہیں، تعلیم کا سلسلہ شروع ہے۔ ای مرکز انٹرنیشنل کے تحت خواتین کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کے بعد 2 کلاسیں لا رہے ہیں۔ ایک ناظرہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ، صرف بچیاں نہیں، بڑی عمر کی خواتین کے لیے، شادی شدہ کے لیے، بچوں کی ماؤں کے لیے قرآن کریم تو سب نے سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ ان کو پڑھانے والے بھی مرد نہیں ہوں گے، پڑھانے والی بھی خواتین ہوں گی۔ خاتون اور خواتین کے درمیان کوئی مرد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح 2 سالہ فاضلہ کورس آ رہا ہے، میں ابھی اعلان کر رہا ہوں، تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی۔ یہ 2 سالہ فاضلہ کورس 2 سال کا ہوگا، اور اس کے انشاءاللہ 6 سیمسٹر ہوں گے، پہلے 3 1 سال، دوسرے 3 1 سال۔ اس میں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی تفسیر، تجوید، حدیث، فقہ، سیرت، عقائد، اسلامی تاریخ، صرف اور نحو، یہ بنیادی چیزیں خواتین کو پڑھائی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد باقاعدہ اس کا اعلان ہو جائے گا۔ خواتین ابھی سے ذہن بنائیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائیں۔ نمبر 11، ایک یہ باتیں میں کہہ رہا تھا پوری امت کے حوالے سے، جو ہم نے سوچنی بھی ہیں، فکر بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے۔ اب میں کچھ باتیں گھروں کی کہتا ہوں، خاندان کی، اپنے معاملات تھوڑے سے ٹھیک کریں۔ یہ جو باتیں ہیں اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 11، اولاد کی تربیت کریں، اولاد کو غلط میڈیا سے دور رکھیں، اولاد کو والدین اپنی نگرانی میں رکھیں، والدین اپنی اولاد کو وقت دیں، اولاد کو فضول گیموں پر مت لگائیں، فضول کہانے قصے ڈراموں کے حوالے مت کریں، اولاد کو اپنی نگرانی میں رکھیں۔ سب سے پہلے ان کو قرآن کریم پڑھائیں، دینی تعلیم دیں، اور اولاد کا خیال رکھیں۔ ریڈی میڈ کپڑے پہنانے کی بجائے جس حد تک ممکن ہو گھر میں سی کر کپڑے پہنائیں۔
بازار کی چیزوں کو بنائے، گھر کی چیزیں کھلائیں، ان کو دعائیں سکھائیں، سنت کے مطابق زندگی سکھائیں. اور یہ تب ہوگا جب ماں باپ کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی تو پھر اولاد بہت جلدی سنت پر آ جائے گی. اللہ کے لیے اپنی اولاد کا خیال کریں، اللہ کے لیے اپنی اولاد کا خیال کریں. ایسا نہ ہو ہم تربیت نہ کریں، اولاد جہنم کا ایندھن بنے، اور یہ اولاد جہنم میں جا کر کے یا اللہ ہمارے والدین کو جہنم میں بھیج، انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی وگرنہ ہم جہنم کا ایندھن نہ بنتے. اولاد کی تربیت کریں، بہت زیادہ اس کا خیال رکھیں. اللہ کے لیے اولاد پر بھی ترس کھائیں، اپنے اوپر بھی ترس کھائیں. نمبر 12، جو چیز گھر میں پکا کر کھانی ممکن ہو کوشش کریں کہ وہ چیز بازار سے نہیں لانی. مچھلی گھر میں تیار تو نہیں ہو سکتی لیکن اس کا کھانا تو تیار ہو سکتا ہے نا. گھر میں تالاب تو نہیں کہ مچھلی بنا لیں، مچھلی تو بازار سے خریدیں گے، لیکن پکائیں گھر میں. کوشش کریں گھر میں پکائیں. گوشت لیں اور گھر میں پکائیں، سبزی لیں اور گھر میں پکائیں، اپنی مرضی کا ٹیسٹ بنائیں. اور کوئی حرج نہیں ہے اگر شوہر اچھا پکا سکتا ہو تو گھر والی سے تعاون کرے، محبت بڑھتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے. تو آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو خوراک گھر میں ہو سکتی ہے وہ باہر سے مت لیں. ہمارا ایک عام معمول بن گیا ہے، بیوی خامد سے کہتی ہے آپ آ رہے ہو نا، آدھے دفعہ 2 روٹیاں لے آنا. تم روٹیاں پکا لو، کیا فرق پڑتا ہے. الحمدللہ پوری دنیا میں خالص گندم بازار سے ملتی ہے، اس کا آٹا بن جاتا ہے. تھوڑی سی ہمت کر کے ہماری بہنیں گوندیں، بنائیں روٹیاں. خالص خوراک کھانے کا اہتمام کرے، خالص خوراک کے نتائج بھی خالص نکلتے ہیں. بہت زیادہ اس کا خیال کریں. حتی الامکان ممکن حد تک جہاں تک بس میں ہو اپنی خوراک کو گھر میں رکھیں اور بازار کی چیزوں سے بچیں، اس کا خیال فرمائیں. نمبر 13، گھر کے کام خواتین خود کریں، اس کو عیب نہ سمجھیں. دیکھیں ہمارے سامنے سب سے بڑی شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پیغمبر پاک کی 11 بیویاں ازواج مطہرات ہیں. پیغمبر پاک کی 4 بیٹیاں بنات مطہرات ہیں. یہ ہے ہمارا آئیڈیل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں اپنے گھر کا کام خود کرتی ہیں. پیارے حبیب کی بیٹیاں اپنے گھر کا کام خود کرتی ہیں. لہذا ہماری ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کو اپنے گھروں کا کام خود کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. لانڈری میں کپڑے مت بھیجو، خود دھو لو. استری کے لیے باہر مت دو، خود استری کر لو. پیسے بھی بچیں گے. جو پیسہ اس پہ لگتا ہے وہ کسی دینی کام پہ لگا دو، کسی غریب کو صدقہ کر دو، کسی قریبی رشتہ دار کو بھیج دو، کسی اپنی بہن اپنے بھائی کو دے دو. بہرحال میں گزارش کرنا چاہتا ہوں خواتین اپنے گھر کا کام کرنا سیکھیں. اس سے صحت بھی بنتی ہے، بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، آدمی کے جسم میں طاقت بھی آتی ہے، اور شوہر بھی خوش ہوتا ہے، اولاد بھی خوش ہوتی ہے، سب خوشیوں کا سما بن جاتا ہے. آپ دیکھیں کسی بھی گھر میں جائیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ سارے چیزیں ہمارے گھر والوں خود بنائی ہیں، مہمان کتنا خوش ہوتا ہے. میں تو ایک بار ایک ہمارا مرید تھا تو ان کے شہر میں گیا، کہا ہماری خواہش ہے ناشتہ ہمارے پاس کریں. میں نے کہا آپ کیا کر لیتے ہیں. جب ناشتہ آیا تو اس میں چنے، پائے، لسی، پراٹھے، کیا مال ہے. تو میں نے پوچھا بیٹا میرے آنے پر آپ کی امی خوش نہیں ہیں؟ کہا جی بہت خوش ہے. تو میں نے کہا یہ چیز ساری بازار کی ہے. امی خوش ہیں تو تمہارے گھر کی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، کیسی خوشی ہے امی کو؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا. میں نے مزاح میں کہا، میں نے کہا اس دعوت کو اللہ قبول فرما لے، ہمارے یہاں قبول نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا جب گھر کا کھلاؤ گے تو ہمارے یہاں قبول ہوگی، اجر آپ کو اس پر بھی مل جائے گا، پیسہ خرچ ہوا ہے. تو کیوں اس کا اہتمام نہیں کرتے؟ بھائی گھر کی چیزیں بناؤ، گھر کی چیزیں بناؤ. ایک دوست کیا بس اچانک ایک ہوتا ہے اطلاع دے کر اچانک سے، تو نے کہا جی آپ آئے ہیں تو ہمارے یہاں کھانا کھا لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے گھر چیزیں ہونے کے باوجود کچھ بازار سے منگا لی. میں نے کہا بازار سے آپ نے کیوں منگائی؟ باسی بس. میں نے کہا باسی بس کیا ہوتا ہے؟ بھائی گھر کی سوکھی روٹی ہو، چٹنی کے ساتھ ہو، ساتھ لسی رکھ لو، مزہ آ جائے.
کیوں بلا وجہ باہر کی چیزیں منگاتے ہو؟ کیا ضرورت پڑی ہے باہر کی چیزیں منگانے کی؟ میں خیر گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس کا خیال کریں کہ گھر میں چیزیں پکائیں، گھر کی عادت ڈالیں. ماں بنائے گی تو بیٹی کو عادت پڑے گی، بیٹی کو تیار کر کے اگلے گھروں میں بھیجو. میں جو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے گھر کا یہی معمول ہے. ہم نے اسی طرح اپنی بیٹیوں کو بھی سکھایا ہے، کھانے بنانے سکھا کر بیٹیاں رخصتی کی ہیں. ایک یہ ماحول بناؤ گھر والا. نمبر 14، بیوی اور شوہر کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس سے گہرا تعلق دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. قرآن کہہ رہا ہے تم بیوی کا لباس ہو، بیوی تمہارا لباس ہے. لباس سے زیادہ انسان کے جسم کے کون قریب آ سکتا ہے؟ دیکھو والد کے ساتھ بیٹا یا بیٹی ایک وقت تک ہے، ایک وقت ہے، اس کے بعد باپ اور بیٹی کے درمیان فاصلے آ جاتے ہیں، ماں اور بیٹے کے درمیان فاصلے آ جاتے ہیں. شوہر اور بیوی کے درمیان فاصلہ نہیں، جتنا فاصلہ ختم کرتے جائیں اتنا ہی اللہ کی رضا حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں فاصلے ختم کرنے ہیں، قریب آنے. اتنا گہرا رشتہ، اور اتنے گہرے رشتے ٹوٹتے کب ہیں؟ جب ان رشتوں میں بدگمانی آتی ہے. وہ بدگمانی ہمارے خاندان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. میں اس پر اتنا کڑتا ہوں، اتنی بات کرنے کو دل کرتا ہے، میں کیا خدمت میں عرض کروں. یہ بات یاد رکھنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک دوسرے کا موبائل کبھی نہ دیکھو، ایک دوسرے کا موبائل کبھی چیک نہ کرو. بس یہ چیک کرنا بدگمانی کی پہلی سیڑھی ہے. بس میسج ہے، میسج کی زبان نہیں ہوتی. کبھی میسج لڑکے کا ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ لڑکی کیا ہے، لفظ لکھنے میں شوہر کو آیا بیوی روٹھ گئی. کہیں لڑکی کا میسج ہوتا ہے اور لکھنے میں لڑکے کے لفظ آ جاتے ہیں. شوہر نے دیکھا تو بیوی گئی، بیوی گئی تو معاملات خراب ہو گئے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی نہیں پیدا ہونے دینی. بدگمانی میں نے ایک صورت عرض کی ہے، شوہر اور بیوی کے تعلق کو مضبوط کرو. میں اس پر دو باتیں کہتا ہوں، قرآن کریم سے اور حدیث پاک سے. دیکھیں ہاروت اور ماروت دو فرشتے آئے، کیوں؟ امتحان بن کے. اور یہ کہتے ہیں کہ جادو نہیں سیکھنا، یہ مت سیکھو. اگر دیکھو سیکھنا ہے تو ہم سکھا دیتے ہیں، غلط استعمال نہ کرنا. قرآن کریم میں کیا ہے کہ جادو وہی سیکھتے اور وہی استعمال کرتے جو خامد اور بیوی کو توڑنا چاہتے. یتعلمون منہما ما یفرقون بین المرء وزوجہ. اور حدیث پاک میں ہے ابلیس سمندر پہ تخت لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، شیاطین حاضریاں دیتے ہیں، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. جو یہ کہتا ہے میں نے خامد بیوی کو لڑایا ہے، کہتا ہے یہ ہے کام. اتنا اہم مسئلہ، اتنا اہم مسئلہ ہے. اس لیے بدگمانیوں سے بچو اور بد زبانیاں سے بچو. بد زبانی بھی توڑ دیتی ہے، بدگمانی بھی توڑ دیتی ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے پیغمبر اگر آپ کی زبان سخت ہو گئی نا اور دل میں سختی آ گئی، یہ صحابہ بھی نکل جائیں گے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، وہ تو جانثار تھے، ہمیں سمجھانے کے لیے بات فرمائی ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گھر کو آباد کرو، بد زبانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، اور ایک دوسرے کا خیال کرو. ایک دوسرے کے معاون بنو، ایک دوسرے کی راحت بنو، ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنو. یہ بہت زیادہ ایک لمبا عنوان ہے، میں نے خلاصہ عرض کیا ہے کہ ان معاملات کو بہت زیادہ سنبھالو. شوہر کے ماں اور باپ یہ بیوی کے ماں باپ ہیں، بیوی کے ماں باپ یہ شوہر کے ماں باپ ہیں. یہ سمجھ لو گے تو ایک دوسرے کے ماں باپ کی خدمت کرنے میں الجھن نہیں ہوگی. اب خدمت کیا ہے؟ بیوی یہ خدمت کر رہے گی کہ شوہر کے ماں یا باپ کو کھانا پکا دے، ضرورت ہو تو کپڑے دھو دے، ان کی عزت کرے. شوہر کیا کرے گا؟ اگر بیوی کے ماں باپ کی مالی حالت کمزور ہے تو مالی تعاون کر دے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے ماں باپ ہیں.
جس نے آپ کو بیٹی دی ہے اس نے آپ پر کتنا بڑا احسان کیا، آپ کے گھر کو آباد کر دیا ہے۔ زندگی بھر انسان اپنے سسر کا یہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور جس نے آپ کو بیٹا دیا ہے، پالا انہوں نے ہے، جوان آپ کے حوالے کیا ہے، پالا ہوا بیٹا آپ کو دیا ہے، آپ ان کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ دونوں طرف سے دیکھیں نا، بیٹی والوں کا بھی احسان ہے، بیٹے والوں کا بھی احسان ہے۔ بیٹی والوں نے احسان کیا ہے کہ بیٹی پال کے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کیا، بیٹے والوں نے احسان کیا کہ آپ کو پلا پلا بیٹا آپ کی گود میں رکھ دیے، دونوں نے احسان کیے۔ بہر ان چیزوں ذرا خیال کریں، شوہر اور بیوی اپنے معاملات کو سنبھالیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، خدمت کریں، تعاون کریں، اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ نمبر 15، عقائد اور مسائل سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، پڑھائیں، اپنے گھروں میں چلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، اس کا بہت اہتمام کریں۔ جو بات میں نے سمجھانی ہے، عقائد اور مسائل کے حوالے سے اس بنیاد پہ عقائد اور مسائل نہیں بیان کرنے کہ ہمارا یہاں کوئی مخالف ہے، کوئی ہمارا مخالف ہے یا نہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم نے اپنا عقیدہ تسلسل سے بیان کرنا ہے۔ پوری انسانیت میں کوئی ایک بھی خدا کا قائل نہ ہو، ہم نے تب بھی وحدانیت بیان کرنی ہے۔ پوری انسانیت کا ہر فرد خدا کی وحدانیت کا قائل ہو جائے پھر بھی توحید بیان کرنی ہے۔ انسانیت کے سارے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی مان لیں، ہم نے تب بھی ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرنا ہے۔ کائنات میں کوئی انسان بھی حضور کا آخری نبی نہ مانے، ہم نے تب بھی بیان کرنا ہے۔ مخالف کو نہ دیکھیں بس کہ مخالف ہوگا تو بیان کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے۔ اپنے عقائد، اپنے مسائل تسلسل کے ساتھ بیان کریں، آئندہ نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی اور لوگ غیروں کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ عقائد اور مسائل سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، پڑھائیں، حاصل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ عالم نہیں ہیں، آپ نہ سکھائیں، کلپ آگے فارورڈ کر دیں، جو مسئلہ سنا آگے بتا دیں۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کو بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پوری دنیا میں جو لوگ میرے ساتھ منسلک ہیں، موقع کی مناسبت سے الحمدللہ ان کے موبائل تک ہم ہدایات پہنچاتے ہیں، الجھن نہیں ہے ان کو۔ ابھی 2 دن قبل ایک ساتھی نے مجھے سعودی عرب سے میسج کیا، کسی نے ہندوستان سے میسج کیا، ایک اور ملک سے آ گیا، مولانا صاحب یہ ان حالات میں عید کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا 10 دن باقی ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ پریشانی تو ہماری ہے کہ ہم نے اپنے موبائل، آپ کے موبائل میں بات پہنچانی ہے کہ عید پر کیا کرنا ہے۔ ہم سے تعلق بات آپ کو الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی۔ میں نے کہا اس سے پہلے کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی عبادت کا موقع ہو اور آپ کے موبائل تک نہ پہنچے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا اب کیا ٹینشن ہے، ہمارے ذمہ ہے نا، آپ کیوں پریشان ہوتے؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آگے ان چیزوں کو پھیلاؤ، آگے پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو۔ تو کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کی ہیں، اس کو رمضان مبارک کی اہم چیزیں سمجھیں، کوتاہی نہیں کرنی ہے اس میں۔ نمبر 16، علماء کا ادب کریں، علماء کا احترام کریں، علماء سے عقیدت رکھیں۔ یہ علماء ہیں، انبیاء نہیں ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں۔ یہ جیسے بھی ہیں نبی پاک کے وارث ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ بھی ہوں گے، لیکن ان کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے، رہنا تو ہم نے ان کے ساتھ ہی ہے۔ خدا نخواستہ کسی عالم میں کوئی آپ کمزوری عیب دیکھ لیں، پردہ ڈال دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام بندے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ کسی مسلمان کے آپ پر پردہ ڈالو گے، اللہ قیامت کے دن آپ کے آپ پہ پردہ ڈال دیں گے۔ تو عالم کے آپ پر پردہ ڈالو، علماء کا احترام کرو، عزت کرو، خدمت کرو، ادب کرو۔ اور میرے اس جملے کو یاد رکھنا، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کوئی شخص غیر عالم ہو، علماء کا احترام اور خدمت کرے، اللہ اس کی نسل سے علماء پیدا فرما دیں گے۔ کوئی عالم ہو، علماء سے بیر رکھے، علماء سے عداوت رکھے، اللہ اس کی نسل سے علم کا وجود ختم کر دیں گے۔
ایک چیز کی آپ کو قدر ہی نہیں ہے، اللہ کیوں دیں گے؟ اور ایک چیز کی قدر ہے، اللہ آپ کو نہیں نسل کو دے دیں گے۔ اس لیے علماء کا احترام کریں، عزت کریں، بہت زیادہ اس کا خیال فرمائیں، اس میں کمی کوتاہی نہیں آنے دینی۔ نمبر 17، آپ عالم نہیں بن سکے، حافظ نہیں بن سکے، قاری نہیں بن سکے، اپنے قریب یا تعلق والے مدرسے سے رابطہ کریں کہ جی آپ کے یہاں جو ایک بچہ حفظ کرتا ہے، قاری بنتا ہے، عالم بنتا ہے، اس کا ماہانہ خرچ تقریباً کتنا بنتا ہے؟ اساتذہ کی تنخواہیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، کھانے کا سارا ملا جلا کے اوسطاً کتنا بنتا ہے؟ جی 5,000، جی 6,000، جی 10,000، جی 2,000۔ کوئی جی ایک بچہ میرے ذمہ لگا دو، ایک بچے کا خرچ میں دوں گا۔ اگر ہم لوگ اس کا اہتمام کر لیں تو مدارس کا بوجھ ختم ہو جائے گا، اور ہم عالم نہیں بن سکے، ہم ایک عالم تیار کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، حافظ تیار کر چلے جائیں گے، وہ پڑھتا رہے گا، ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا، ہمیں خواہ اس کا اجر ملے گا۔ کتنا آسان کام ہے، اس کا خیال کریں۔ نمبر 18، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں۔ اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، اس کی غربت کو دور کریں، بھوکا ہے کھانا کھلائیں، ننگا ہے کپڑے پہنائیں، مقروض ہے قرض ادا کریں، کوئی اس کی بچے کی شادی ہے اس میں تعاون کریں، اپنے خاندان کا خیال کریں۔ اللہ اکبر، خاندان کا خیال کریں، صلہ رحمی کا خیال کریں، اور یہ روش ہم اختیار کریں، خاندان کا بندہ اچھا سلوک نہ کرے تب بھی کریں۔ ہم بیمار ہیں، عیادت نہیں کی، وہ بیمار ہم عیادت کریں، ہمارے مرنے پر نہیں آیا ہم جائیں، ہمارے دکھ میں نہیں ہم اس کو دکھ کو بانٹیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس طرز پہ چلے، رشتہ داروں کا خیال کریں، خاندان کا خیال کریں، خونی رشتوں کو توڑے مت، ان کو اپنے قریب کریں، قریب کریں، قریب کریں، پاؤں پہ کھڑا کریں۔ آپ کی مل ہے، رشتہ دار رکھ لیں، بزنس ہے، خاندان کو رکھ لیں، اللہ نے اسباب دی ہیں، خاندان پہ خرچ کریں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں، بہت زیادہ، اس میں کمی نہیں کرنی، اس میں کوتاہی نہیں کرنی، ان چیزوں کا ہم نے اختیار کرنا ہے۔ نمبر 19، اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس جگہ سے آپ کو فیض ملا ہے، اسکول سے ملا ہو تب، مدرسے کا ملا ہو تب، کہیں آپ نے ہنر سیکھا ہو تب، جہاں سے آپ کو فیض ملا ہے ان سے رابطہ رکھیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے اسکول سے پڑھا ہے، ہمیں پوسٹ مل گئی، وہ ٹیچر ٹھوچا تھا، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ کسی مدرسے سے فیض ملا ہے، ہمیں مقام مل گیا، ہم رابطہ ختم کر دیتے ہیں۔ کسی سے ہم نے کوئی فن ہنر سیکھا تھا، ہم بہت آگے نکل گئے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ ان کا خیال رکھیں، ان سے رابطہ رکھیں، خوشی غمی میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ خوشی غمی میں امی دنیا سے چلی گئی، اس کی سہیلی کا خیال کریں، والد دنیا سے چلا گیا، اس کے دوست کا خیال کریں، یہ بھی ان کا حق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی دعائیں کیسے ملتی ہیں اور پھر مزید ترقیات کیسے ہوتی ہیں۔ میری آپ سے 20ویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، اپنی ہمت کی حد تک الحمدللہ، کہ ہم نے عقائد سکھانے کے لیے تربیت، نظریہ کا خیال کیا، اور اخلاق کی اصلاح کے لیے تزکیہ کا اہتمام کیا۔ یعنی ہم نے عقائد کے لیے درسگاہ اور اخلاق کے لیے خانقاہ، ان دونوں کو ملایا ہے۔ کیوں؟ صرف عقائد کی محنت ہو، صرف عقائد کی محنت ہو اور تزکیہ اللہ اللہ نہ ہو تو خشکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور صرف اخلاق کی محنت اللہ اللہ ہو، عقائد ٹھیک نہ ہو، اتنی تری ہوتی ہے کہ بدعات پہ بندہ چلا جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں الہات اور بدعات نہ ہو، مسنون زندگی ہو، مسنون اعمال ہوں، اور اعتدال کے ساتھ لوگ دنیا میں دین کا کام کریں، دنیا کا کام کریں، اعتدال رہے۔ اس لیے ہم نے عقائد اور اخلاق، نظریہ اور تزکیہ، درسگاہ اور خانقاہ دونوں کو ملایا ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، اس سے جڑنے کی کوشش کریں، فائدہ ہو تو دوسروں کو جوڑیں، فائدہ ہو تو دوسروں کو جوڑیں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کی توفیق دے۔
اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ بس مختصر سی دعا فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ لا إله إلا أنت الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہمارے عیوب پر اپنی ستاری کی چادر کو ڈال دے۔ یا اللہ اپنی رضا اور اسباب رضا عطا فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی اور اسباب ناراضگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پہلے بھی ہم نے جتنے جرائم کیے، کبائر اور صغائر کیے، اللہ ہم سب کے معترف ہیں۔ دنیا کی کوئی عدالت ایک بالی مجرم کو اللہ معاف نہیں کرتی، آپ کی عدالت معاف بھی کرتی ہے، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیتی ہے۔ اے اللہ ہم اقبالی مجرم ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ اس حشر میں اقرار کرنے سے پہلے ہم دنیا میں اقرار کر رہے ہیں، اللہ کریم یہاں معاف فرما کے حشر کی رسوائی سے بچا لے، اللہ کریم حشر کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ کریم ہمارے کتنے گناہ ہیں جس سے لوگ واقف ہیں، اللہ اس سے زیادہ گناہ ہے جس سے آپ کی ذات کے علاوہ کوئی واقف نہیں، اللہ کریم اس پر عفو کا قلم پھیر دے، اے اللہ کریم اس کو معاف فرما دے، اے اللہ کریم اس کو اعمال نامے سے ختم فرما دے، اللہ کریم کرامن کاتبین کو بلا دے۔ آپ کے حبیب کا وعدہ ہے اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے انص اللہ ذالک الحفظ، اللہ فرشتوں کو بلا دیتے ہیں، ومعالمہ من الارض، جس زمین پہ کیا اللہ اس کو بلا دیتے ہیں، وجوارحہ، اللہ اعضاء کو بلا دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ کریم سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کریم سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبۃ نصوحہ عطا فرما۔ اللہ کریم ایمان کی دولت دی ہے، یا اللہ کفر اور شرک سے بچا لے، اے اللہ بدعت کی اے اللہ سنت کی نعمت دی ہے، بدعت سے بچا لے، اللہ کریم ہدایت کی نعمت دی ہے، ضلالت سے بچا لے، اے اللہ صحت کی نعمت دی ہے، بیماریوں سے بچا لے، اللہ عزت کی نعمت دی ہے، ذلت سے بچا لے، اے اللہ عزت کی نعمت دی ہے، ذلت سے بچا لے، اللہ عزت کی نعمت دی ہے، ذلت سے بچا لے، اللہ دولت کی نعمت دی ہے، غربت اور فقر سے بچا لے، اللہ کریم اہل حق سے جوڑا ہے، اہل باطل سے بچا لے، اے اللہ اپنے دین کی خدمت اور دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ کریم تیرے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اے اللہ ہمیں آپ کے دین کی ضرورت ہے، اے اللہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم اگر آپ نے رد کر دیا، ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی در بھی نہیں ہے، اللہ آپ کے علاوہ کوئی ذات بھی نہیں ہے، اللہ ہم جیسے تو اربوں آپ کے خزانوں میں ہیں،
کہ اللہ کریم ہمارے پاس تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کہ اللہ کریم ہمارے پاس تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یا اللہ قرآن کریم پڑھا، کتنی غلطیاں بھول کر کی ہیں، کتنی جان بوجھ کر کی ہے، کہ اللہ اگر آپ نے قیامت کو پوچھ لیا تو ہمارے پاس تو جواب بھی نہیں ہے۔ اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ اس رمضان کی مبارک ساعات میں معاف فرما دے، اللہ کریم تو معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ کسی شاہ کے دربار میں جائیں تو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، اللہ کریم آپ تو شاہوں کے بھی شاہ ہیں، اللہ کریم آپ تو شاہوں کے بھی شاہ ہیں، آپ کا در چھوڑ کر کس سے مانگے، اللہ کریم آپ کا در چھوڑ کر کس سے مانگے۔ اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما لے، ہماری اولاد کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ اللہ کریم آپ نے دین کا کام تو لینا ہے، ہم سے لے لے، اللہ کریم ہم سے لے لے۔ یا اللہ سمجھنے والا دماغ، اے اللہ سمجھنے والے دل عطا فرما دے، اللہ محفوظ رکھنے والا دماغ عطا فرما دے، اے اللہ بیان کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ اللہ کریم اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں، اللہ کریم پوری دنیا میں ہم سے تعلق والے احباب، تعلق والی خواتین، اللہ تو سب سے راضی ہو جا، اللہ تو سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہر وہ شخص جو کسی بھی درجے میں ہمارے مرکز کا معاون ہے، اے اللہ خانقاہ کا معاون ہے، اے اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم اس فیض کو پورے عالم میں عام فرما دے، اس کے راستے میں رکاوٹوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ کریم حرمین کو آباد اور شاد فرما دے، اللہ کریم مسجد اقصی کو شاد اور آباد فرما دے۔ اللہ ہماری بدعمالیوں سے تیرے گھر بند ہوئے، اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ان گھروں کو آباد فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ ان کی بربادی کا سبب ہیں ان کو ہدایت دے دے، اللہ اگر مقدر میں ہدایت نہیں تو ایک ایک کو چن چن کے ختم فرما دے۔ اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اللہ کریم جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دے، روحانی جسمانی بیمار ہیں صحت عطا فرما دے، مقروضوں کے قرض ادا فرما دے، اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے۔ اے اللہ مدارس، مساجد، تبلیغی مراکز، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی مسلمان، ہمارے تاجر بھائی، ہمارے دکاندار بھائی، ہمارے ملازم بھائی، ہمارے ذمہ دار بھائی اس الجھن پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کریم اپنی کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے یا اللہ پریشانی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اپنے ملکوں کی سب کو خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اچھی خبریں سننی نصیب فرما، اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اللہ کریم والدین کو اولاد کے غموں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ کریم اس قرآن کریم کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، پوری امت کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ کریم ہماری جتنی نفلی عبادات ہیں یا اللہ وہ قولی ہوں، اللہ وہ فعلی ہوں، اللہ وہ لسانی ہوں، حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کا اجر عطا فرما، صحابہ کرام ان کے متبعین کو عطا فرما، تابعین اتباع تابعین کو عطا فرما، مفسرین، محدثین، فقہاء، اے اللہ کریم صالحین سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے ہر ایک کو عطا فرما، اللہ جو ایمان والے زندہ ہیں ہر ایک کو عطا فرما، قیامت تک جو ایمان والا فرد آئے گا ہماری تمام عبادات کا اللہ کریم اجر سب کو عطا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔